بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الطہارۃ مفتاح العبادہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الذی بعث رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے طہارت کو عبادت کی کنجی بنائی، اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر بھیجے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام بہنیں میری خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنوبا فطہروا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو مکمل طور پر پاک ہو جاؤ۔ تو بہنوں، اس آیت کریمہ سے مراد وضو اور غسل ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے اور اس کی اہمیت کو جانیں گے، اس کے طریقے کو جانیں گے، اور ان سے جڑے شرعی احکام پر بھی بات کریں گے تاکہ ہماری عبادتیں مکمل اور قبولیت کے قریب ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت نصف ایمان ہے۔ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اس کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں، وضو اور غسل یہ نہ صرف عبادت کی بنیادی شرط ہے بلکہ یہ ہماری روحانی اور جسمانی صحت کے لیے بھی بے حد اہم ہے۔ وضو دل کی پاکیزگی، اعمال کی قبولیت اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے یا سوال کیا ہے کہ وضو اور غسل جیسے اعمال کیوں لازم کیے گئے ہیں؟ ان میں کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں؟ انہی پہلوؤں کو سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وضو جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، یعنی اس کو حاصل کرنے سے روحانی پاکیزگی ہمیں ملتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، وضو ایمان کا نصف حصہ ہے۔ یہ عمل انسان کے دل کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ کرتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے، اور عبادت کے لیے روحانی طور پر ہمیں تیار کرتا ہے۔ اور دیکھیں، وضو جو ہے یہ نماز اور دیگر جتنے بھی عبادتیں ہیں ان کی یہ شرط ہے۔ یہ ایک ایسی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم حاضر ہونے سے پہلے خود کو پاک کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہو۔ اب اس بات پر غور کریں کہ وضو نماز اور دوسری جو بھی عبادتیں ہیں ان کے لیے شرط ہے۔ اس کو کیے بغیر ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں، اور نہ دیگر عبادتیں کر سکتے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوتا ہے، تو ان کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے خود کو پاک کر لیا جائے کیونکہ ہمارے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی بھی رکھی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وضو کے دوران گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیارا عمل ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی حکمتیں جتنی بھی بیان کریں وہ کم ہیں۔ وضو شیطان کے اثرات سے ہمیں بچاتا ہے، یہ ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی لیے جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کرو۔ پھر اسی طرح سے دوسری حدیث کہ میری امت قیامت کے دن وضو کے اثر کی وجہ سے روشن ماتھوں اور روشن ہاتھوں پاؤں کے ساتھ آئے گی۔ وضو قیامت کے دن مسلمانوں کو نمایاں کرے گا۔ پھر اسی طرح سے وقت کی پابندی لے لیں، یہ ہمیں دن میں کئی بار صفائی کرنے کی عادت
بنا دیتا ہے۔ تو آج ہم وضو کے ان ساری چیزوں پر فوکس کریں گے جن کو سیکھنا، جاننا اور عمل میں لانا یہ ہر عاقل بالغ کے لیے فرض ہے۔ اب سب سے پہلے آپ وضو کے مطلب کو جانیں۔ اکارڈنگلی اسلامک شریعہ یہ ایک پاکیزگی ہے جو خاص باڈی پارٹس کو ہم دھوتے ہیں، یعنی چہرہ، ہاتھ، سر اور پاؤں، ان کو ہم شریعت کے مطابق دھونا اور مسح کرنے میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور جس باڈی پارٹ کو دھونا ہو اس پر کم از کم اتنا پانی بہنا ہے کہ اس کے ہر حصے پر 2 قطرے پانی پہنچنا ضروری ہے۔ پھر مسح کی تعریف، یعنی پانی کی طریقہ پہنچانا۔ مسح ہم پانی کی طریق پہنچاتے ہیں مسح کے ذریعے، تو جو ہاتھ ہم گیلے کرتے ہیں اسے طری کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیں وضو کے 4 فرائض ہیں۔ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کونیوں تک دھونا، دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ یہ فرائض شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ اگر کسی وقت ہمارے پاس پانی کم ہو تو ہم ان 4 فرائض کو ادا کر کے عبادت کے قابل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وضو کے ضروری اعضاء ہیں۔ ان فرائض کے بعد وضو مکمل ہو جاتا ہے اور ہم نماز یا دیگر عبادات کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر وضو کی سنتیں دیکھیں، یہ 13 سنتیں ہیں۔ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دونوں ہاتھ کلائیوں تک 3 بار دھونا، 3 بار مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، اور 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلالہ کرنا، پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، اور فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، اور پے در پے وضو کرنا۔ پھر وضو کے مستحبات کو دیکھیں۔ مستحب اعمال، یہ ایسے کام ہیں جو وضو کو بہت زیادہ بہتر اور اجر و ثواب کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو پہلے ہے قبلے کی طرف رخ کرنا۔ وضو کرتے وقت اگر ممکن ہو تو قبلے کی طرف رخ کریں، کیونکہ یہ ادب اور اللہ تعالی کی طرف توجہ کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ وضو کرتے وقت ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پانی آسانی سے بہہ جائے تاکہ گندگی نہ ہو اور وضو آرام سے ہو سکے۔ تیسرا ہے اعضاء پر ہاتھ پھیرنا۔ سکون اور دھیان سے وضو کریں تاکہ ہر باڈی پارٹ اچھی طرح سے دھل جائے۔ وضو کرتے وقت پانی سے مساج کرنا تھوڑا، خاص طور پر سردیوں میں جب ہم وضو کرتے ہیں تو پہلے اعضاء پر ہلکے ہاتھ سے پانی کا مساج کریں تاکہ جلد جو ہے ہماری وہ پانی کو جلدی آبزارو کرے۔ پھر وضو کرتے وقت بغیر کسی ضرورت دوسروں سے مدد لینا۔ پھر سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھاتے وقت اور کلی کرتے وقت ہم رائٹ ہینڈ کا استعمال کریں گے، لیکن جب صفائی کا وقت ہو تو ہم لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے کانوں کا مسح، کان صاف کرتے وقت گیلی چھوٹی انگلی کان کے سوراخ میں ڈال کر اس کی صفائی کریں گے۔ پھر انگوٹھی کو حرکت دینا، مطلب اگر انگوٹھی پہنی ہو تو اسے ہلائیں تاکہ پانی اس کے نیچے پہنچ جائے۔ اگر انگوٹھی سخت ہے یعنی ٹائٹ ہو تو اسے خاص طور پر ہلانا ہوگا اور پانی اس کے اندر سے بہانا ہوگا، یہ فرض ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا، نماز کے وقت شروع ہونے سے پہلے وضو کر لیں تاکہ نماز کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ پھر وضو میں چہرہ، ہاتھ اور پاؤں دھوتے وقت ان کی حد سے تھوڑا زیادہ دھونا تاکہ قیامت کے دن یہ اعضاء چمکیں۔ پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھونا، چہرہ دھوتے وقت دونوں ہاتھوں کا استعمال کریں تاکہ کمپلیٹ صفائی ملے۔ پھر انگلیوں سے شروع کرنا، ہاتھ اور پاؤں دھونے میں انگلیوں سے یعنی فنگر سے دھونا شروع کریں تاکہ پانی سب جگہ پہنچے۔ وضو کے بعد اعضاء کو بلا ضرورت نہ پہنچے، یعنی وضو کے بعد ہم اتنا نہ پہنچ لیں کہ پورا سوکھ جائے، تھوڑی سی نمی رہنے دیں تاکہ یہ قیامت کے دن اجر کا ذریعہ بنے۔ وضو کے بعد نفل نماز پڑھیں۔ وضو کے بعد اگر کچھ وقت آپ کے پاس رہ جائے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں جسے تحت الوضو کہتے ہیں۔ یہ وضو کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ پھر شیطان کے اثرات سے بچنا، وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکیں کیونکہ حدیث میں اسے شیطان کا عمل کہا گیا ہے۔ وضو کی تکمیل میں خشوع یعنی اسپرچل فوکس، وضو کے دوران فوکس اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں ایسے رکھیں تاکہ یہ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی پاکیزگی بھی لائے۔
یہ وضو کے مستحبات ہیں جو وضو کو مزید خوبصورت اور بابرکت بناتے ہیں۔ مستحبات کا مطلب بھی میں بتا دوں آپ کو، یہ وہ اعمال ہیں جو اوبلیگیٹری نہیں ہوتے، یعنی لازم نہیں ہوتے، لیکن ان پر عمل کرنا ثواب کا باعث بنتا ہے اور دین میں ایک پسندیدہ یعنی پریفریڈ طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی تھے۔ وہ ہمیشہ ان کاموں کو کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، اور نہ صرف ضروری عبادات وہ کرتے تھے بلکہ وہ اضافی کام بھی کیا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے۔ اب اضافی عبادات کیا ہیں؟ جیسے کہ نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، مسنون دعائیں۔ وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اظہار کرتے تھے، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور ان کی پسندیدہ جو کام تھے وہ ہمیشہ ان کے لیے مشعلہ راہ کا کام کرتی تھی۔ پھر آگے وضو کے مکروہات جانیں گے۔ مکروہات، ڈس لائکڈ ایکشنز، اس کا مطلب وہ اعمال ہیں جو شرعاً ناپسندیدہ کیے گئے ہیں، اور ان مکروہات کاموں سے بچنا بہتر ہوتا ہے کیونکہ ان میں گناہوں کی پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ اب یہ کون سے ہیں؟ وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا، ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا، اعضائے وضو سے لوٹا وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، یا قبلے کی طرف تھوکنا یا بلغم ڈالنا یا کلی کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یا اتنا کم پانی استعمال کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔ پھر چہرے پر پانی مارنا، چہرے پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، پانی کو پھونکتے ہیں تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک ہاتھ سے چہرہ دھونا، یہ توہین کہلاتا ہے، ایک ہاتھ سے چہرہ نہ دھوئیں۔ گلے کا مسح کرنا، الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، 3 نئے پانی سے 3 بار سر کا مسح کرنا، وضو کے دوران ہونٹ یا آنکھ زور سے بند کرنا، اس کی وجہ سے اگر کچھ جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ پھر اوپر ہم نے جو جتنی بھی سنتیں بتائی ہیں اس میں سے کوئی بھی سنت ترک نہ کریں، اگر ترک کریں گے تو وہ مکروہ ہے، اسی طرح ہر مکروہ کا ترک کرنا سنت ہے۔ پیاری بہنوں، اسی طرح سے ہم آگے مفسدات وضو جانیں گے، وضو میں شک آنے کے احکام پر غور کریں گے، اور بے وضو دینی کتابیں چھونا، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔